جنگ کے بعد اب پراپرٹی کو کیسا دیکھ. میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹ. سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو، سبسکرائبر کو، فالوورز کو میری جانب سے، میرے دوستوں کی جانب سے بہت زیادہ مبارک پاکستان کی کامیابی پہ. پاکستان کو اللہ نے عزت دی. پاکستان کو ایک ایسا پاکستانی فوج نے ماشاءاللہ ایک جسے شاہین کہتے ہیں، جسے ایک یعنی جس تربیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، جس کامیابی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور جس طرح ایک چیتے کی طرح جھپٹے ہیں دشمنوں پر، اس کی تاریخ شاید ملتی کم ہی ہے. تو اس وقت پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کو مبارک بھی ہو، اور اس کے بہت ہی اچھے اثرات میں سمجھتا ہوں مرتب ہوں گے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اسے یہ کہوں گا کہ ہمارا پاکستان محفوظ ہو گیا. جو یہ خطرات ایک عرصے سے منڈا رہے تھے پاکستان کی، اور دیکھیں کبھی بھی کوئی پراپرٹی پہ انویسٹمنٹ کرے، کوئی بزنس کرے، سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ سیفٹی از دا فرسٹ. اگر امن نہیں ہوگا، سیفٹی نہیں ہوگی، تو مستقبل تو بیکار ہے، داؤ پہ لگا رہے گا. پھر لوگ باہر بھاگیں گے کہ پاکستان سے باہر بھاگو. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا ملک سیف ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دشمنوں کی نظر تھی اس کے اوپر، اور یہ سوچتے تھے کہ شاید جو ہے اب پاکستان کی باری ہے. ہم خود خوفزدہ تھے. انڈیا سر پہ سوار تھا اور چڑھے جا رہا تھا. ایسا بدماش بنا ہوا تھا کہ لگتا ہے کہ بس سب سے بڑا بدماش، اور اس کو بنایا جا رہا تھا. ادھر اسرائیل موچے تک دکھاتا تھا، پاکستان کے خلاف باتیں کرتا تھا، اور امریکہ پہ خود اعتبار نہیں کر سکتے تھے. وہ اس کا تو یہ حال ہے کہ جو دبتا ہے اس کو دباتا ہے، اور جو اکڑ کی بات کرتا ہے اور جس میں طاقت ہوتی ہے، اور یہ دنیا ہے طاقت کی اس وقت. تو الحمدللہ پاکستان کے اوپر جو ویسے پوری دنیا میں خوشی محسوس کر رہا ہے مسلمان اور تمام ممالک کو، ایک احساس محسوس ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایٹمی طاقت، ایک ایسا ملک ہے جو کہ واقعی آنکھوں میں آنکھیں دے کے بات کر سکتا ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ پراپرٹی کی میں بہت اچھے اثرات پڑیں گے اس لیے کہ پاکستان سیف ہو گیا ہے. پاکستان کی طرف اب کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا نہیں، میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا پاکستان کو. اور پاکستان میں اب لوگوں کے اندر اعتماد بڑھ گیا ہے. پاکستان کی قوم میں اعتماد بڑھ گیا ہے، فوج میں اعتماد بڑھ گیا ہے، حکومت میں اعتماد بڑھ گیا ہے، پبلک موٹیویٹ ہے، اور اس سے کاروباری رولنگ بڑھے گی، کاروبار بڑھے گا. لوگ جو ہے اب سوچ رہے کہ یار اب پاکستان سیف ہے، اور اب پاکستان جو ہے مثبت قدم اٹھائے گا، اور اب پراپرٹی میں انویسٹمنٹ بھی ظاہر ہے کہ اس کا حصہ ہے. تو اس قدم کے بعد، اس کامیابی کے بعد یقیناً پاکستان ایک مضبوط بنے گا. جو پاکستان مضبوط بنے گا تو اس کی پبلک مضبوط بنے گی، وہاں کاروبار اور دیگر چیزیں بھی، اس میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی. تو یہ بات بالکل نیچرل ہے اور پروپورشنل، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ اگر سیفٹی ہے تو پھر انویسٹمنٹ ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات ایک اور بڑا اچھا آپ ایلیمنٹ ہے. آپ سوچیں اس وقت سونا کس تیزی سے بڑھا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ سونا جو ہے نا وہ آپ یاد رکھیں ہمیشہ سونے کے میں پرائس اس وقت بڑھتے ہیں، سونے کی قیمتیں اس وقت بڑھتی ہیں جب بد امنی ہوتی ہے، جب ممالک میں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ قدم اٹھا، اس پہ پاکستان میں اوور آل اچھے اثرات پڑیں گے کہ لوگ جو ہے سونے کی طرف اب وہ نیچے آئے گا. سونا ابھی آیا بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا سونا ابھی بڑھے گا نہیں بڑھے گا، بڑھے گا، سونے کی قیمتیں بڑھیں گی، لیکن غیر یقینی کیفیت ہے. اور سونے میں وہ لوگ کماتے ہیں جو زیرک ہوتے ہیں، جو گہرائی میں ہوتے ہیں، اور انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ لوگ کماتے ہیں. بیوقوف کون بنتا ہے؟ اور ہم اور آپ جیسے، جو کہ ایک دم سمجھتے متاثر ہو جاتے ہیں. دو جگہ انسان مار کھاتا ہے، یا تو لالچ میں مار کھاتا ہے یا خوف میں مار کھاتا ہے، اور سونے میں بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. امن کی بات ہو رہی ہے، یوکرین روس کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، اور اسرائیل اور حماس کے بھی پچھلے دنوں بات چلی ہے. امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے آج بھی اس کا بیان ایک آیا ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. اسی طرح اور بھی جگہوں پہ وہاں پہ، تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ سونے پہ. خیر آگے ہم بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات. پچھلے ہفتے کا آئیبور ریٹ 11% پہ آ گیا، چھٹی دفعہ کم ہوا، اور مزید امکان ہے کم ہونے کے. اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہا ہے، صحیح ہے. ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپے 4,00,000 روپے پراپرٹی میں اضافہ ہوا ہے. بعض جگہ اس سے زیادہ بھی اضافہ ہوا ہے، یا بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ پراپرٹی نیچے آ رہی تھی وہاں رک گئی ہے. میں اپنی پچھلی تمام ویڈیوز کو اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ 2025 میں بہتری آئے گی، لیکن آخری 3 ماہ جو ہوں گے وہاں آپ کو بہتری تیزی کچھ محسوس ہوگی، اور اس سے اگلے سال 2-3 سال اچھے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ کوئی طوفان نہیں آ جائے گا جیسے پچھلے 3 سال پہلے آیا تھا.
لیکن یہ ہے کہ بالآخر پراپرٹی ہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے، میں کہتا ہوں کہ اگر ڈاکومنٹ صحیح ہوں اور انتخاب صحیح ہو جگہ کے لوکیشن وائز، تو آپ کو ہمیشہ اس کا فائدہ ہوگا. لیکن ابھی بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پراپرٹی میں فوری انویسٹمنٹ کریں اور فوری ریٹرن چاہیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو بہت ڈیپ میں کام کر رہے ہیں، جو واری کے سودے تلاش کرتے ہیں، کیش پہ کام کرتے ہیں اور اپنی ان کی جیت ہوتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ وہ ذرا سکون سے انویسٹمنٹ کریں، سیف انویسٹمنٹ کریں، اور کیا عرصے میں 5 سے 10 سال، یعنی تھوڑا لانگ انویسٹمنٹ ہوگی، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پہ سوچیں. شارٹ ٹرم کے طریقہ کچھ اور ہوتے ہیں، وہ آپ بیٹھیں گے تو آپ ان سے بات کریں گے، یہ ہم نے بھی ویڈیوز پہ بنائی ہوئی ہیں. تو اینی ہاؤ بہرحال اس وقت میں یہی کہوں گا کہ اوور آل پاکستان کو اب قدم آگے بڑھانا چاہیے اور ہمت اور جواں مردی سے کام کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی مایوسی نہیں پھیلانا چاہیے. ہم اب پاکستان میں رہنے کا سوچیں، پاکستان کو ترقی دینے کا سوچیں. ہم پتہ نہیں کیوں بدگمان ہوتے ہیں، بدظنی، اور ہم پاکستان کے خلاف بولنے لگتے ہیں. پاکستان کے اوپر جو ہے اب کہتے ہیں ہاں اپنے، ہماری سوچ بن گئی ہے کہ چھوڑو پاکستان، یہاں سے نکلو، پاکستان بیکار ہے. یہی سوچ غلط ہے. اس سوچ کو خدا را ختم کریں. آپ پاکستان میں بہت اپرچونیٹیز ہیں، بزنس کی بہت اپرچونیٹیز ہے، باہر فارن انویسٹمنٹ بہت آ رہی ہے. کئی ممالک نے ابھی انویسٹمنٹ کی ہے، کئی معاہدے ایسے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ یہاں پر کہ جس میں جو ہے وہ اچھا آرمی بھی اس کو سیو کر رہی ہے، سیفٹی فراہم کر رہی ہے. اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا کو ختم کرے. اور اس پہ باہر جانے کا جو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، باہر جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ، نہیں. میں کہتا ہوں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو، پاکستان کی چیزوں کو بزنس کریں نا. ہم بزنس کریں، محنت کریں اور انٹیلیجنٹ ورک کریں. آج ہمارا ماشاءاللہ 80% نوجوان جو ہے نا یہاں بیٹھ کے آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں اور ڈالرس آ رہے ہیں اور ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ پاکستان کی. اس کی حوصلہ افزائی کریں. کیوں آپ پھر باہر جانے کی سوچتے ہیں؟ اور بہت سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جس پہ آپ محنت کریں، کام کریں تو پاکستان کو ہم مل کے ترقی دے سکتے ہیں. اور اب عہد کا وقت ہے اور مضبوط ہونے کا وقت ہے، پاکستان کو مضبوط کرنے کا وقت ہے. اور اس وقت ہم سب مل کر ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ ان ہو بزنس میں اور اپنے اپنے کاموں کو آگے بڑھائیں. ایک اور بڑی اپرچونیٹی ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان میں شارٹیج بہت ہے. تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو مکان چاہیے پاکستان میں سب فوری. تو آپ لوگ کنسٹرکشن کی لائن اختیار کریں، کنسٹرکشن میں جائیں، چھوٹے چھوٹے مکان بنائیں، چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کریں اور تعمیرات پہ آ جائیں. تو یہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا. خیر بات ذرا لمبی ہو گئی. ایک بار پھر مبارکباد کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ مضبوط کرے، دشمنوں کو منہ کالا کرے اور ہم سب کے روزگار میں، اور میں تو روزگار کی جب بھی بات کرتا ہوں تو رزق حلال میں اللہ برکت عطا فرمائے. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.